فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے میری ذات پر روزانہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ روزانہ یعنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صرف ایک روایت بیان کروں گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور میلاد منانے کی کیا فائدے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آج کے دن میں جب صبح کا وقت ہوا ولادت ہوئی، ابو لہب حضور کا چچا تھا جو کہ غیر مسلم تھا، اس کی لونڈی جس کا نام تھا صوبیہ نام کی ایک لونڈی خوشخبری لے کر آئی۔ ابو لہب کے پاس خوشخبری لے کر آئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ جب ابو لہب نے یہ بات سنی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اسی خوشی میں انگلی کے اشارے سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ غور سے سننا، ابو لہب کافر تھا اور کافر ہی مرا۔ اس نے انگلی کا اشارہ دیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹے کی ولادت کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مرا تو کسی نے خواب میں دیکھا اس کو، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو ابو لہب کہنے لگا جب میں آپ لوگوں سے بچھڑا ہوں نا، جب سے میں مرا ہوں کبھی میں نے چین نہیں پایا، فرشتے روزانہ آتے ہیں مجھے عذاب دینے۔ جب سے میں آپ لوگوں سے بچھڑا ہوں روزانہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب شمار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں 3 روایت ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ دودھ پلایا جاتا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ پانی پلایا جاتا ہے، کسی نے لکھا ہے شاید پلایا جاتا ہے۔ الغرض پلایا جاتا ہے، لیکن کیوں پلایا جاتا ہے کہ اسی انگلی سے پلایا جاتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا حضور کی ولادت کی خوشی میں، جا صبح میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور ابو لہب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل کو کہا تو اندھا ہو جائے، ابو لہب کو کہا تو اندھا ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن حضور کی خوشی میں اس نے اپنی غلام لونڈی کو آزاد کیا تھا، رب نے اس کو اسی دن عذاب نہیں دیا، اسی دن تخفیف کر دی۔ ہفتے کے باقی دنوں میں عذاب دیا جاتا ہے، جیسے پیر کا دن آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے، میرے عذاب میں فرشتے تخفیف کمی کر دیتے ہیں۔ ایک کافر تھا جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی غلام کو آزاد کیا، اللہ عز و جل اسے اسی دن عذاب نہیں دے رہا۔ جب حضور کا امتی، جب حضور کا غلام شوق و محبت کے ساتھ حضور کا میلاد منائے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ باقی نبیوں کی امتیں گزری، جب اس امت کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ کسی اور امت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو، جب حضور کی امت کی باری آئی تو کہا تم بہترین امت ہو۔ تو حضور کا میلاد منانے کی یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق و محبت کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس امت کی یہ شان ہے کہ جس کے صدقے ملی تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی شوق و محبت کے ساتھ حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔